ٹھیک ہوں گے؟ نیوز ود علی عثمانی کے اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایران کے حوالے سے بات کریں گے، اسرائیل کے حوالے سے بات کریں گے، اور امریکن جو ہوائی جہاز ہیں جو کہ ملٹری ایئر کرافٹس ہیں، ان کا آنا جانا امریکہ سے یورپ لگا ہوا ہے۔ 10C-130 جو امریکہ کے ہوائی جہاز ہیں، جو مور امپورٹنٹلی ایئر کرافٹس ہیں ملٹری، وہ ان کو دیکھا گیا ہے یورپ آتے ہوئے، اور ایک خطرہ جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں پروبیبلی امریکہ جو ہے وہ کچھ ایئر اسٹرائکس کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی جو اسپیشل آرم فورسز کے کچھ گروپس جو ہیں وہ ناردرن عراق میں بھی جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں، ان کے حوالے سے ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں۔ ایران جو ہے وہ اس ٹائم پراپر ٹرم آئل میں ہے، اور یہی وہ موقع ہے امریکیوں کے مطابق، اسرائیلیز کے مطابق، کہ ایران کی جو حکومت ہے اس کو فارغ کیا جائے، اپنی مرضی کے جو لوگوں کو انسٹال کیا جائے، تاکہ جتنا جلدی ہو سکے یہ معاملہ جو ہے یہ سالو ہو، اور مڈل ایسٹ کے اندر کوئی اور کنٹری جو ہے وہ امریکن آرڈر کو یا اسرائیل کی جو طاقت کو چیلنج نہ کر سکے۔ تو یہ سارے معاملات ہم لوگ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے، بٹ ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا، اور جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم میپس کی مدد سے اور پراپر اتھینٹک انفارمیشن کی مدد سے آپ کے ساتھ اس ویڈیو کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ مور امپورٹنٹلی پہلے میں بات کروں گا اس پوری ویڈیو میں کہ جو پروٹیسٹ اس ٹائم ایران میں ہو رہے ہیں، یہ پروٹیسٹ اب کہاں تک جا رہے ہیں، آنے والے ٹائم پر ان پروٹیسٹ پر کیا میجر اثر جو ہے وہ ہمیں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ہم اس سارے معاملے پر بات کریں گے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز ہم جانیں گے اس ویڈیو میں کہ اب ان پروٹیسٹ کے بعد ایران کی اپنی حکومت کے اندر کوئی ڈیوائیڈ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ کچھ بیانات ہم نے سنے ہیں، کچھ بیانات ہم نے انڈرسٹینڈ کیے ہیں، جس کے بعد ہم اس موقع پر پہنچے کہ ہو سکتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان سائڈ دا گورنمنٹ آف ایران۔ تو مور امپورٹنٹلی اب تک کی اطلاعات کے مطابق کچھ ہیومن رائٹس گروپس ویریفائیبل انفارمیشن کے مطابق یہ بتا رہے ہیں کہ جو ایران میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان پروٹیسٹ کے دوران اب تک 36 افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے، جس میں ینگ اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور کچھ ایران کی سیکیورٹی فورسز کے کچھ آفیشلز بھی ہیں، کیونکہ جھڑپیں جو ہیں وہ پروٹیسٹرز اور ایران کی جو اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ایران کی سیکیورٹی فورسز ہیں اس کے درمیان پچھلے 10 دن سے جاری ہیں۔ اور کل جو ہے وہ ہمارے پاس یہ رپورٹس آ رہی تھیں کہ کچھ علاقوں میں پروٹیسٹ کم ہو چکے ہیں، مدھم پڑ چکے ہیں، بٹ دوبارہ سے یہ پروٹیسٹ جو ہے ہم نے دیکھے آج جو ہے وہ جاری ہو گئے ہیں۔ تہران میں سب سے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اصفہان میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور یہ پروٹیسٹ رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ اور آپ کو میں وجہ بتا چکا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں کی جو اکنامک اسٹیگنیشن تھی، اکنامکلی جو حالات بہت خراب تھے، ایران کے لوگوں کو جابز نہیں مل رہی تھیں، لوگوں کو پراپرلی وہ فیسلٹیز نہیں مل رہی تھیں، پھر دوسرا ایران کی اپنی حکومت کا آپریشن اپنے لوگوں پر زیادہ تھا، اور اب وہ اس آپریشن کو روک نہیں پا رہی، جبکہ CIA اور موساد بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایرانینز کا ماننا ہے کہ وہ بھی اس سارے معاملے میں جو ہے وہ سیکرٹ سروس کے طور پر لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ایونچولی لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر آ کر اپنی ہی حکومت کے خلاف جو ہے وہ لڑائی کر رہے ہیں۔ اب مور انٹرسٹنگلی یہ جو 36 افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ ایران کا میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا، یہ ہیومن رائٹس واچ ڈاگ جو کہ انڈیپینڈنٹ واچ ڈاگز ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان 10 دن کے پروٹیسٹ میں 36 پیپل ہیو بین ڈائیڈ بیکاز آف دیٹ۔ اب اگلی انٹرسٹنگ بات سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے، وہ انٹرسٹنگ بات اس لیے ہے کیونکہ ایک طرف ایران میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، دوسری جانب ایران کی جو انٹیلیجنس ہے وہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ اسرائیل آنے والے کچھ گھنٹوں پہ ایران پہ اٹیک کر سکتا ہے، اسرائیل آنے والے کچھ گھنٹوں میں ایران کے اندر رجیم چینج کروا سکتا ہے۔ یہ جو خطرہ ہے یہ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ محسوس کر رہی ہیں، اور اس چیز کو لے کر وہ ایک نیریٹو بنا رہی ہیں کہ اگر ایران پہ کوئی حملہ کرے گا تو ایران اس کا جواب دے گا۔ اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایران کی جو نیشنل جو ڈیفنس کاؤنسل ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ایک پری ایمپٹیو ڈیفنس کو مضبوط کرے گی۔ مثال کے طور پہ اگر ایران کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اس پر کوئی اٹیک کرنے والا ہے تو اس سے پہلے کہ کوئی اس پر اٹیک کرے، ایران اس پر جو ہے وہ ڈیفنس کے طور پہ اپنے میزائلز داغ دے گا۔ اوبویسلی ہمیں پتہ ہے کہ اس ٹائم مڈل ایسٹ میں امریکہ اور جو اسرائیل ہیں یہ دو طاقتیں ہیں جو اس ٹائم ایران کے اگینسٹ ہیں، اور ایران بھی ان دونوں طاقتوں کے اگینسٹ ہیں۔ تو پروبیبلی ایران جو ہے اس کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے کہ اس کے ڈیفنسز جو ہیں وہ تیار ہیں، اگر ایران پر کسی نے اٹیک کیا اور ایران کو یہ لگا کہ اب اٹیک ہونے والا ہے تو اس سے پہلے
کہ اس پر اٹیک ہو، ایران پہلے اٹیک کر دے گا، ایران پہلے اپنے میزائلز داغ دے گا۔ آپ کو یاد ہوگا جب جون کے مہینے میں پچھلے سال 12 جون سے 24 جون کے درمیان جو 12 دن کی جو ہے وار ہوئی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، اس جنگ کے دوران، اس کانفلکٹ میں پہلے اسرائیل نے اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر، اور اس کے بہت گھنٹوں کے بعد، اس کے تقریباً 2 دن کے بعد ایران نے جو ہے وہ میزائلز داغے تھے۔ لیکن اس بار ایران کی اسٹریٹجی کلیئر ہے، اگر اس کو یہ فیل ہوا یا اس کو یہ لگا، اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس یہ رپورٹس آئیں کہ اب اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کرنے والا ہے، تو اس سے پہلے کہ اسرائیل اٹیک کرے، ایران اپنے جو اسکڈ میزائلز ہیں یا جو بلسٹک میزائلز ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے ایران کے پاس، وہ میزائلز لانچ کر دے گا اور وہ ڈرونز جو ہے وہ لانچ کر دے گا۔ یہ ایران کی جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس نے یہ آج اعلان کر دی ہے۔ اب پاسبلٹی اسرائیل کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایران پر اٹیک نہیں کرے گا، لیکن ایران جو ہے وہ ایک میسج دینا چاہ رہا ہے کہ اگر انٹرنل ٹرموائل جو ہے وہ انسائیڈ ایران صحیح نہ رہا تو پھر ایران کو مجبور ہوگا اٹیک کرنے کے لیے، اور ایران مجبور ہوگا ان ساری اینٹیٹیز کو تباہ کرنے کے لیے جو ایران کے اگینسٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جا سکتی ہیں۔ یہ ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں۔ اگلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے سارے معاملے میں کہ جو ایران کی فارن منسٹری ہے، ایران کی فارن منسٹری کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ سم یو ایس اینڈ اسرائیلی آفیشلز اماؤنٹڈ ٹو انٹرفیئرنس اینڈ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس انڈر انٹرنیشنل نارمز۔ تو ایران کی جو فارن منسٹری ہے، فارن منسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ جو ایران کے اندر اس ٹائم پروٹیسٹ ایرپٹ ہو رہے ہیں، یہ پروٹیسٹ ایرپٹ کروانے کے پیچھے جو ہے امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہے، اس کے پیچھے اسرائیل ہے، اور یہ دونوں مل کے یہ سارے کے سارے جو پروٹیسٹ ہیں ایران کے اندر یہ ایرپٹ کروا رہے ہیں۔ اب پاسبلٹی وی ڈونٹ نو کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ ہمارے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق ایران میں جو پروٹیسٹ شروع ہوئے ہیں وہ تو ایران کے اپنے لوگوں کے مسائل ہیں جس وجہ سے وہ پروٹیسٹ شروع ہوئے ہیں، بٹ مور امپورٹنٹلی اس ٹائم جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے اس انفارمیشن کے مطابق ایران جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ نہیں، یہ پروٹیسٹ آرگینک نہیں ہے، ان پروٹیسٹ کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل ہے۔ یہ ایران پچھلے تقریباً 3 دن سے کلیم کر رہا ہے، ایران کے ٹاپ میڈیا آفیشلز، ٹاپ سیکیورٹی آفیشل اس چیز کو بار بار کلیم کریں۔ اگلی امپورٹنٹ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ریسنٹلی ایران کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے ایران کے بلسٹک میزائل کے حوالے سے۔ اچھا، پہلے میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں۔ پہلے اسرائیل یہ کہتا تھا کہ اسرائیل کو ایگزیڈینشل ایک تھریٹ ہے، اور ایگزیڈینشل تھریٹ اسرائیل کو جو ہے وہ ایران کے نیوکلر پروگرام سے ہے۔ اب ایران کا نیوکلر پروگرام تو تباہ ہو چکا ہے، اب اسرائیل کہتا ہے کہ اسرائیل کو ایران کے بلسٹک میزائل پروگرام سے یا ایران کے میزائل پروگرام سے ایگزیڈینشل تھریٹ ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایران اپنا جو میزائل سسٹم ہے یا جو میزائل پروگرام ہے اس کی ایک تو رینج بڑھا رہا ہے، اور دوسرا ایران جو ہے وہ مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ اپنی نیو سائٹس کو دوبارہ سے ری ایویلویٹ کر رہا ہے، اور جو سائٹس ایران کی تباہ ہو گئی تھیں ایران اور اسرائیل کے کانفلکٹ میں، ان سائٹس کو دوبارہ سے جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اسرائیل اب کہہ رہا ہے کہ ایران کا نیوکلر پروگرام تو پیچھے چلا گیا ہے، لیکن ایران کا میزائل پروگرام جو ہے وہ بھی ہمارے لیے تھریٹ ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کا جو نیریٹو ہے وہ ایران کو لے کے بدلتا جا رہا ہے۔ بیسیکلی اسرائیل نہیں قبول کر سکتا ایسی ریاست مڈل ایسٹ میں جو کہ اسرائیل کے انٹرسٹ کو چیلنج کرتی ہے۔ کل بھی اسرائیل نے لبنان پہ جو ہے وہ کچھ ایئر اسٹرائکس کی ہیں، جس میں اسرائیل یہ کہتا ہے کہ کچھ حزب اللہ کے ٹاپ آفیشلز کو اس نے مارا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ہمارے سامنے ہے۔ اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایران کے بلسٹک میزائل کے حوالے سے کیا بات کی ہے وہ سنیے گا۔ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ if Iran continues to develop its missile program, it will be attacked immediately۔ تو ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹلی کہ اگر ایران نے اپنا بلسٹک میزائل جو ہے وہ کنٹینیو کیا تو پھر ایران کے بلسٹک میزائل کو بھی جو ہے وہ ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا، یعنی نیوکلر پروگرام تو آلریڈی ایلیمینیٹ ہو گیا، بلسٹک میزائل پروگرام بھی آلریڈی ایلیمینیٹ ہو جائے گا اگر ایران نے اس کو کنٹینیو کیا۔ اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس ٹائم ہمارے پاس بہت ساری ڈیفرنٹ نیوز آ رہی ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کچھ سوچ رہا ہے، کچھ پلاننگ کر رہا ہے، امریکہ کی بھی کچھ ڈیلٹا فورس کے کچھ فوجی جو ہیں وہ اس ٹائم عراق اور ایران کے جو بارڈر پر جو ہے وہ ان کی موجودگی کے ہمارے پاس امکانات ظاہر ہوئے ہیں۔ اگلی امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کے حوالے سے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو جو ہیں انہوں نے منڈے کو، آج سے تقریباً 3 دن پہلے، منڈے کے دن جو ہے 3 دن پہلے انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ کمنٹ کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل will not allow Iran to revive its ballistic missile program۔ تو انہوں نے کہا کہ اب وہ نیوکلر کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران
کا बैलिस्टिक मिसाइल जो प्रोग्राम है उसको इसराइल तस्लीम नहीं करेगा, उसको इसराइल जो है वो आगे आने नहीं देगा। अगर वो कंटिन्यू हुआ तो उसको भी तबाह कर दिया जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ, दिस इज व्हाट द इजराइलीज आर बेसिकली टेलिंग द ईरानियंस कि अगर आपने अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम कंटिन्यू किया तो उसको भी हम जो है वो तबाह कर देंगे, उसको भी हम मलिया मेट कर देंगे। तो इट शोज़ कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि ख़तरनाक हद तक दिखती हुई नज़र आ रही हैं। अगली अहम इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक तरफ तो ये सारे मामलात हो रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब ईरान की जो मिलिट्री है वो ड्रिल्स कर रही है बैलिस्टिक मिसाइल्स की और क्रूज़ मिसाइल्स की ईरान के अंदर, ताकि वो अपनी रेडीनेस चेक करे, ताकि अगर मिसाल के तौर पे ईरान की फ़ौज को ये हुक्म आ जाए कि हमला जो है वो आप पर होने वाला है, उस हमले को किसी न किसी तरीके से जो है वो आपने रोकना है, बल्कि आपने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी है अपने एनिमी के ऊपर। तो डेफिनेटली ईरान जो है वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करने की कैपेबिलिटी रखे, वो एकदम से डार्क मोड में ना चला जाए। अगर उसको नुकसान होता भी है तो उससे पहले वो अपने एनिमी को नुकसान पहुंचा सके। मैं इससे पहले अगली बात करूं, मैं आप लोगों को एक मिडिल ईस्ट का मैप दिखाना चाहता हूं, और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो बात इस सारे मामले में बताना चाहता हूं कि इस टाइम जो है मिडिल ईस्ट के अंदर कौन कौन से कंट्रीज जो है वो अमेरिका की तरफ हैं और कौन कौन से कंट्री जो है वो इस टाइम ईरान की तरफ हैं। उसके बाद मैं फिर अगली बात आपको बताऊंगा। लेट मी शो यू द मिडिल ईस्ट मैप एंड देन हम अपनी अगली बात को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो आई एम शेयरिंग दिस थिंग विद यू। सो इस टाइम अगर हम मिडिल ईस्ट के मैप पर जाते हैं तो इस टाइम अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस हैं वो एक सऊदी अरेबिया में है, कुवैत में है, कतर में है, बहरीन में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, इराक में कुछ अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं, और इसके अलावा जो है इसराइल तो अमेरिका का एलाई है ही। तो अगर ईरान को फाइट करनी भी है मिसाल के तौर पे अमेरिका के साथ या मोर इम्पोर्टेंटली जो है वो इसराइल के साथ, तो ईरान को सबसे पहले अमेरिकन बेसिस को मारना पड़ेगा, अमेरिकन बेसिस को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज अमेरिकी कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ईरान के मिसाइल्स जो हैं वो बासानी जो है वो इन सारे कंट्रीज की एयर स्पेस से निकल के बासानी इसराइल तक पहुंच जाएं। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो समझना और जो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होगा सब लोगों के लिए। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि इस टाइम जो सिचुएशन है पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में वो बड़ी क्रिटिकल है। ईरान के अंदर प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं, बल्कि प्रोटेस्ट होने के साथ साथ ये भी खतरा है ईरान में कि कहीं कोई बाहर से हमला ना हो जाए, और अमरीकी भी इस सारे मामले को बड़े गौर से बड़े कामनेस से जो है वो देख रहे हैं। बट वील सी कि आने वाले दिनों में चीज़ें किस तरफ जाएंगी। मैं जो है वो इस चीज़ की तरफ जो है वो नज़र रखे हुए हूँ। अगली इंटरेस्टिंग बात ये है कि 3 सीनियर ऑफिशियल्स ने रिसेंटली द टाइम्स को बताया कि अली खामनाई साहब और उनके जो क्लोज एलाइज हैं वो इस टाइम जो है वो ये सोच रहे हैं, सोचने पर मजबूर हैं कि अगर ये प्रोटेस्ट कंट्रोल नहीं होते तो फिर वो रशिया चले जाएंगे, वो अपनी जान बचाने के लिए रशिया चले जाएंगे, फ्लैट कर जाएंगे, क्योंकि उनकी जान भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको अपनी जान का भी खतरा है। तो ये भी इस टाइम जो है वो ईरान की जो इंटरनल कोर्स के अंदर जो लोग हैं, जो ईरान की टॉप इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी इस चीज़ के बारे में सोच रही है, क्योंकि जो अली खामनाई साहब हैं वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो उनको लोग मानते हैं, और बेशक उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं बट एक तबका जो है वो उनको सपोर्ट भी करता है। तो उनकी जो हिफाजत है वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक तरफ तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इसराइल का थ्रेट है, अमरीकी थ्रेट है, ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हैं, ईरान की अपनी रिजीम जो है वो भी ये सोच रही है कि अगर उस पर हमला होता है बड़ा तो वो उससे पहले जो है वो फ्लैट कर जाए कंट्री और अपनी जान को बचाए। जबकि दूसरी जानिब हमारे पास कुछ बयानात आ रहे हैं मसूद पेज़ेश्किन साहब के, और इस चीज़ से एक चीज़ जाहिर होती है कि इस टाइम जो गवर्नमेंट है ईरान की, जिसको मसूद पेज़ेश्किन लीड कर रहे हैं, जो कि एक सिविल गवर्नमेंट है, उसके इख्तलाफात जो हैं वो अली खामनाई साहब से या तो डायरेक्टली हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं, या मसूद पेज़ेश्किन साहब की जो टीम है या उनके इख्तलाफात या उनके डिफरेंसेस जो हैं वो खुलकर हमें जो है वो नज़र आ रहे हैं। ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी IRGC गार्ड कोर के टॉप मिलिट्री लीडर्स हैं उनसे, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ज़रा सुनिएगा बात को। बात इस टाइम ये है कि ईरान की जो इस टाइम प्रेसिडेंट है, उन्होंने नो डाउट के इल्ज़ाम तो लगाया कि बाहर की फोर्स जो है उसने ये सारे प्रोटेस्ट जो हैं वो ऑर्गेनिकली जो हैं वो इनको न्यूट्रलाइज़ किया और इनको आर्टिफिशियल बनाया, और ईरान के अंदर पिछले 10 दिन से प्रोटेस्ट जारी हैं। लेकिन दूसरी जानिब मसूद पेज़ेश्किन जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट जाहिर करता है कि गवर्नमेंट के अंदर दरमियान और जो इस्टेब्लिशमेंट है, अली खामनाई साहब के जो टॉप लीडर्स हैं या उनके दरमियान कोई ना कोई हमें डिफरेंसेस नज़र आते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है वो सुनिएगा। मसूद पेज़ेश्किन साहब जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो ये कहते हैं कि वी मस्ट एक्सेप्ट दैट द फैक्ट दैट
وی ہیو این obligation ٹو لسن ٹو دا پیپل. تو مسعود پزیشکن صاحب ان پروٹیسٹ کو پراپر طور پہ رد نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کا رائٹ ہے اور ہماری ضرورت ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی بات کو سنیں، لوگوں کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی چیز لوگوں پر مت تھوپیں. اٹ شوز کہ ایک طرح سے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں جو کہ گورنمنٹ کو رن کر رہے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں اور وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو پروٹیسٹ ہیں ان میں میجورٹی آف دا پیپل وہ خود اپنی مجبوریوں کی وجہ سے جو ہے وہ گھروں سے نکلے ہیں اور حکومت کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. جبکہ دوسری جانب اس اسٹیٹمنٹ سے ہمیں ایک اور چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایران کی، اس کی اس ٹائم جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ کے ساتھ ایک لڑائی بھی ہمیں لڑتے ہوئے اور دکھتے ہوئے نظر آتی ہے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ویری انٹرسٹنگ کہ اگر مثال کے طور پہ ایران میں رجیم چینج ہوتی ہے تو کیا وینزویلا کی طرح ایران کی جو اس ٹائم کی حکومت ہے یہ حکومت ہاتھ میں لا لے گی ٹرمپ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ کہ ٹھیک ہے ہم کھلے عام تو بیانات آپ کے خلاف دیں گے بٹ بیک ہینڈ پہ ہم ہی حکومت چلائیں گے. کیونکہ دیکھیے یاد رکھے گا امریکہ رجیم چینج ایسے نہیں کرے گا کہ پوری کی پوری حکومت کو فارغ کر دے، ایران کی پوری جو ملٹری ہے اس کو تباہ کر دے، کیونکہ کل کو پھر جو ملٹری تباہ ہوگی یہی ویپنز اٹھا کے امریکہ کے خلاف یا ایران کی جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف لڑنا شروع ہوں گے. ریجن کے اندر اور زیادہ ڈی سٹیبلائزیشن جو ہے وہ جاری ہوگی، پورے کا پورا ریجن اس سے افیکٹ ہوگا. تو امریکہ عراق والی اپنی مسٹیک سے غالباً کافی کچھ سیکھ چکا ہے. اس کے بعد سے اب تک امریکہ نے ڈائریکٹلی جو ہے ملٹری انٹرونشن صرف ایئر اسٹرائکس کی صورت میں کی ہے. بوٹس آن دا گراؤنڈز امریکہ نے 2003 کے بعد کسی اور ملک میں اتنی بڑی تعداد میں نہیں کیے. وہاں پر تو بوٹس آن دا گراؤنڈ کیے ہیں جہاں پہ کوئی اور جو ہے وہ مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ کنٹری تھا. لیکن کرنٹلی رائٹ ناؤ وی آر سینگ دیٹ کہ فی الحال جو ہے وہ امریکہ ایسے پوزیشن میں نہیں خود کو سمجھتا کہ وہ وینزویلا جس طرح وینزویلا کا اس میں بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں کی، اپنی فوج نہیں اتاری، بس ایک آپریشن کی اور واپس آ گئے. اسی طرح کا آپریشن ایران میں بھی ہو سکتا ہے اور ایران کے اندر بھی جو لائلسٹ ہوں گے علی خامنائی صاحب کے وہ تو لڑیں گے، جو کہ نہیں ہوں گے لائلسٹ وہ امریکہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل کر لیں گے. اینڈ ایونچولی ہمیں ایک چیز نظر آئے گی کہ ایران کے اندر جو ہے وہ حکومت ہمیں نظر آئے گی جو پرو ویسٹ ہوگی اور پرو امریکن ہوگی. اس طرح کی سچویشن بھی ایرپٹ ہو سکتی ہے آنے والے کچھ دنوں میں، تو اس چیز کو میں بڑے کلوزلی واچ کر رہا ہوں. اینی ویز موونگ فارورڈ، اب اگلی اس ٹائم بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملات تو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، لیکن 2 دن پہلے منڈے کے روز نیتن یاہو کی کال پہ بات ہوتی ہے اپنے بہت اچھے کولیگ جن کا نام پریزیڈنٹ پیوٹن ہے. اب پریزیڈنٹ پیوٹن سے کال کے دوران نیتن یاہو نے یہ ریکویسٹ کی ہے پریزیڈنٹ پیوٹن سے کہ پیوٹن صاحب ایران کو میسج دیں کہ اسرائیل کوئی بھی اٹیک نہیں کرے گا، ایران جو ہے وہ اپنے ڈیفنسز کو اتنا زیادہ اسٹرانگ مت کرے، کوئی پری ایمپٹیو اسٹرائک کرنے کے بارے میں مت سوچے. اسرائیل نے کی طرف سے میسج کیا ہے نیتن یاہو کا وایا رشیا کہ ایران پر کوئی بھی اسٹرائکس نہیں ہوں گی، ایران پریشان نہ ہو. یہ فون کال کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئی ہیں. یہ اسرائیل نے کہا ہے پیوٹن کو کہ وہ بتائیں ایران کو. بٹ دا تھنگ از دیٹ رائٹ ناؤ کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا بھی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے اور ہوتے ہیں. جیو پولیٹکس میں کوئی بھی بات اول نہیں ہوتی، اسٹریٹجیز جو ہیں وہ کنٹریز کی بدلتی رہتی ہیں. تو پروبیبلی پریشر اس ٹائم ایران پہ، اس میں کوئی شک نہیں. اگر اسرائیل نے کہا بھی ہے کہ وہ کوئی اسٹرائکس نہیں کرے گا، بٹ اس کے باوجود بھی تیاری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ پروٹیسٹ اب رکنے کا نام نہیں لے رہے. یہ 10 دن کے پروٹیسٹ ہیں. پچھلی بار جب پروٹیسٹ ہوئے تھے وہ 2-3 دن میں ختم ہو گئے تھے. یہ پروٹیسٹ رکنے کا نام نہیں لے رہے اور یہ ایران کے ہر میجر بڑے سٹی، ہر میجر جو پروونس ہے ایران کا اس میں ہو رہے ہیں. اور یہ ان علاقوں میں ہو رہے ہیں جہاں پہ لوگ زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہے، جہاں پہ مڈل کلاس جو ہے وہ بہت زیادہ طاقت رکھتی ہے. اور اس چیز کی وجہ سے ایران کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر پریشر ہے کہ کہیں یہ جو پروٹیسٹ ہیں یہ اس کی حکومت کو ہی نہ کھا دیں. سو دیٹس گونا بی ویری انٹرسٹنگ. اینی ویز اب اگلی بات سمجھنا بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سارے معاملات بھی ہو رہے ہیں. اچھا دوسری جانب 2 بڑے انٹرسٹنگ چیزیں ہوئی ہیں جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ امریکی اپنے ایسٹس کو موو کر رہے ہیں، اسرائیلیز بھی اپنے ایسٹس کو موو کر رہے ہیں. سنیے گا بات کو. اس ٹائم ہمارے پاس یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ امریکن US آرمی کا 101 ایئر بورن ڈویژن ہیز بین ڈپلائڈ ٹو ایربل ان ناردرن عراق. امریکہ کے کچھ جو فوجی ہیں، ان جو اسپیشل ملٹری آفیشل جو آپریشنز کرتے ہیں اور لوگوں کو اغوا بھی کر سکتے ہیں، ان کو ان کے گھروں سے اٹھا بھی سکتے ہیں، جس طرح کا آپریشن ڈیلٹا ٹیم نے کیا وینزویلا کے اندر، تو اس طرح کا آپریشن
کرنے کی کیپیبلٹی رکھنے والے جو آفیشلز ہیں, جو ملٹری سولجرز ہیں, وہ اس ٹائم ناردرن عراق میں موجود ہیں, وہ ناردرن عراق میں اترے ہیں. اب اس سے پہلے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ناردرن عراق کہاں پر ہے, اور یہ بیسیکلی جو ملٹری سولجرز جو ہیں یہ اترے کس جگہ پر ہیں. اس کے بعد میں آپ کو اگلی بات جو ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا. میں آپ کو پہلے ایک میپ دکھانا چاہتا ہوں مڈل ایسٹ کا, اور پھر میں آپ کو اگلی بات جو ہے وہ بتاؤں گا. اس چیز کو دیکھیے گا. اوکے, سو یہ میپ تھا, میں نے مڈل ایسٹ کا آپ کو دکھایا تھا. اوکے, یہ جو علاقہ ہے عراق کا, اس علاقے کو کہتے ہیں ناردرن عراق. یہ والا سارا جو ریجن ہے اس کو کہتے ہیں ناردرن عراق. یہاں پہ امریکہ کے کچھ ملٹری بیسز ہیں, جو ملٹری بیسز امریکہ استعمال کرتا ہے سیریا کے اگینسٹ استعمال کرنے کے لیے, یا اگر ایران سے کوئی ٹینشن ہو تو ایران کے اگینسٹ, ایران کو مانیٹر کرنے کے لیے بھی امریکہ کچھ اپنے ملٹری بیسز استعمال کرتا ہے. اب جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے, اس انفارمیشن کے مطابق اس ٹائم جو سچویشن ہے میں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. وہ سچویشن یہ ہے کہ یہ عراق ہے اور یہ ایران ہے. امریکہ کے کچھ ملٹری سولجرز کو اتارا گیا ہے ایربل میں, اس جگہ پر. یہاں پہ ایک ملٹری بیس ہے امریکہ کا, اس جگہ پر کچھ امریکن ملٹری سولجرز کو اتارا گیا ہے, اور امریکی کچھ ملٹری سولجر جو ہیں وہ اس جگہ پر جو ہے وہ موجود ہیں. اور یہ اسپیشل ملٹری سولجرز ہیں, یاد رکھیے گا, یہ کوئی عام ملٹری سولجرز نہیں, دے آر اسپیشل ملٹری سولجرز, جو کہ کسی بھی موقع پر موومنٹ بھی کر سکتے ہیں, جو کہ کسی بھی موقع پر کوئی بڑا آپریشن بھی کر سکتے ہیں, جن کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ اگر ان پر کوئی حملہ کرے یا ان کو کوئی ٹاسک ملے تو اس ٹاسک کو وہ بہت جلدی اویل کریں اور بہت جلدی اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر کے اپنے مشن کو اکمپلش کریں. تو یہ اس ٹائم جو ہے ملٹری سولجرز جو ہیں یہ موو کر گئے ہیں ناردرن عراق میں, جس سے یہ خطرہ پایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آپریشن کی گرین لائٹ آتی ہے امریکہ کی طرف سے, یا کوئی آپریشن طے ہو چکا ہے, علی خامنائی صاحب کو بھی ویسے ہی پکڑنے کا, جیسے پکڑنے کا آپریشن جو ہے وہ وینزویلا کے پریزیڈنٹ نکولس مدورو کے اگینسٹ ہوا تھا, سو اٹ ڈیفینیٹلی شوز کہ چیزیں بہت زیادہ مڈل ایسٹ میں اور ایران میں ہمیں کمپلیکیٹڈ ہوتے ہوئے نظر آئیں گی. اگلی بات سمجھے گا. اب اگلی امپورٹنٹ بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ ایک عراقی پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, ان کا نام ہے اطہر الشرا. اطہر الشرا جو ہیں, انہوں نے ریسنٹلی ایرانین میڈیا آؤٹ لیٹ کو ایک انٹرویو دیا ہے, اور اس میڈیا آؤٹ لیٹ کو انٹرویو دینے کے دوران انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیٹ دا ڈپلائمنٹ, یہ جو ڈپلائمنٹ ہوئی ہے ایربل میں امریکی فوجیوں کی, دیٹ deployment could have serious consequences. The presence of this brigade in Erbil carries dangerous implications. He also said that 101st Airborne Operation role is, in his view, comparable to that of the US Delta Force unit involved in the operation in Caracas, arguing that the brigade has offensive capabilities. تو یہ عراق کے ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ناردرن عراق میں امریکی 101st ایئر بورن بریگیڈ, یعنی فوجیوں جو اسپیشل فوجی ہیں, ان کا موجود ہونے کا مطلب یہ ہے, جو اترے ہیں, ان کی کیپیبلٹی اس ملٹری کیپیبلٹی کے برابر ہے, ایکول ہے, جو ڈیلٹا فورس کے پاس تھی, جس نے کراکس میں نکولس مدورو صاحب کو کڈنیپ کیا تھا 2-3 جنوری کی رات کو, آج سے تقریباً 4 دن پہلے. تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا اس ٹائم ضروری ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ امریکی اپنی اسپیشل فوجیوں کو بھی اس نے ناردرن عراق میں بھیج دیا ہے. اب وی ڈونٹ نو کہ یہ جو سارے فوجی ہیں, یہ سارے کے سارے جو فوجی ہیں, یہ سارے فوجی کیا کردش فائٹرز کے اگینسٹ کوئی آپریشن کرنے جائیں گے, سیریا میں کوئی اسلامک اسٹیٹ کے خلاف آپریشن کرنے جائیں گے, یا یہ فوجی جو ہیں یہ صرف امریکہ نے صرف وقتی طور پہ ایک میسج دینے کے لیے ایران کو رکھے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کی, کوئی معاملہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی, ریجن میں کوئی پری ایمپٹیو اسٹرائک کی یا میزائل داغے, تو ایسا آپریشن آپ پہ ہم کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے میسیجز امریکہ کی طرف سے جو ہیں وہ جا رہے ہیں, بٹ وی اسٹل ڈونٹ نو کہ چیزیں جو ہیں وہ فی الحال کس طرف ہیں. اینی ویز اگلی بات سنیں گا. اب یہ بات تو وہ ہے کہ جو اس ٹائم امریکہ کے جو فوجی ہیں وہ عراق میں موجود ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس پچھلے 24 گھنٹوں سے کچھ جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں, جس طرح وار زون ہو گیا, ڈیفنس نیوز ہو گیا, جو ٹاپ میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں, ان کی طرف سے ہمارے پاس یہ خبر آ رہی ہے کہ C-17 جو ملٹری پلین ہوتے ہیں, ان پلینز کی موومنٹ دیکھی گئی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ سے یورپ کی طرف. اب اس بات سے پہلے میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. جو C-17 پلین ہوتا ہے یہ ایک اسپیسیفکلی ملٹری پلین ہوتا ہے. اس کے اندر اپاچی ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں, چنوک ہیلی کاپٹرز اس کے اندر رکھے جاتے ہیں, ملٹری برگیڈز کی ہزاروں کی تعداد میں ملٹری ڈپلائمنٹ کی جاتی ہے, کئی ہزار کی تعداد میں جو ہے ملٹری سولجر اس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں, ٹینکس اس کے اندر آ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ جو ملٹری جو اس ٹائم جو ہے وہ ویپنز جو ہیں وہ یورپ ٹرانسفر کیے گئے ہیں. اب اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ
ملٹری ایکوپمنٹ یورپ ٹرانسفر کیا گیا ہے، مڈل ایسٹ ٹرانسفر نہیں کیا گیا. تو بہت سارے لوگ اس کو ایران سے کنیکٹ کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملٹری ویپنز ہیں یہ پروبیبلی جو ہے یہ دیے گئے ہیں نیٹو کنٹریز کو، یا یہ ویپنز جائیں گے آگے یوکرین جو کہ لڑائی کریں گے اوبیسلی پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ. لیکن آئی پرسنلی ڈونٹ تھنک سو کہ ان ویپنز کا ایران سے کچھ لینا دینا ہے، کیونکہ یہ جو C-17 پلینز ہیں یہ موو کیے ہیں یورپ میں، یہ مڈل ایسٹ میں کہیں کسی جگہ پر انہوں نے موو نہیں کیا. اگر یہ مڈل ایسٹ میں کسی جگہ پہ موو کرتے، عراق میں موو کرتے یا سعودی عرب میں موو کرتے، تو وی کین سے کہ شاید کچھ ہلچل ہوتی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. فی الحال یہ یورپ میں انہوں نے موو کیا ہے. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ یہ یورپ میں موو کرنے کا مطلب یہ کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی اٹیک ہوگا بھی تو پھر وہ رشیا پر ہی اٹیک ہوگا. یوکرین کی فوج کو اس طرح کے کوئی آنے والے دنوں میں ویپنز جو ہیں وہ مل سکتے ہیں. یہ میری اسپیکولیشن ہے. آئی ایم اسٹل سیئنگ کہ ہم اس چیز کے بارے میں اویئر نہیں ہے کہ جو ویپنز دیے گئے ہیں یا جو موو کی ہیں امریکہ نے ویپنز یورپ میں، ان کا اصل جو ہے وہ مقصد کیا ہے، ان کا اصل کام کیا ہے. اب ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان ساری چیزوں کو جب ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ان ساری کی ساری چیزوں کو تھوڑا سا انالائز کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھ آتی ہیں، کچھ چیزیں ہم کنیکٹ کرنے کی ضرورت ڈاٹس کوشش کرتے ہیں، اور کچھ سوالات جو ہیں وہ ہمارے دماغوں میں جنم لیتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے سارے معاملے میں کہ is Iran leadership preparing for external war as a way to survive growing internal unrest. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران باہر کے ملکوں سے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑنا چاہ رہا ہے تاکہ جو انٹرنل انریسٹ ہے وہ کم ہو، لوگوں کی سمپتی حاصل ہو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ایک ملک دوسرے ملک سے لڑائی کرتا ہے تو پھر انٹرنل جو ڈفرینسز ہوتے ہیں وہ وقتی طور پہ تھم جاتے ہیں. بٹ دا پرابلم رائٹ ناؤ از دیٹ کہ اگر ایران اس طرح کا کوئی حملہ کرتا ہے امریکہ پر یا اسرائیل پر تو وہ تو موقع کی تلاش میں ہے، وہ تو ایران کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، ایران کو بہت نقصان پہنچا دیں گے. ایران کی جو بچی کچی اس ٹائم جو پاور ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گی. آلریڈی ایران کے جو پراکسیز ہیں یمن میں، ہوتیز ہو گئے، حزب اللہ ہو گئے لبنان میں یا سیریا میں، اور حماس، وہ تو آلریڈی بہت کمزور ہو چکے ہیں. تو یہ ایک ایسا سچویشن ہے جس کا جواب فی الحال دینا بڑا مشکل ہے. بٹ آئی تھنک ایران کی طرف سے بڑی بیوقوفی ہوگی اگر ایران جو ہے وہ کوئی پری ایمپٹیو اسٹرائک کر دیتا ہے یا اپنے پروٹیسٹرز کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی ایسا اٹیک کر دیتا ہے جس اٹیک سے اس کو لگتا ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں وہ اس کی طرف دوبارہ سے جو ہے وہ اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. سو اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ویری ڈیفیکلٹ، اور ایران اس ٹائم بہت مشکل پوزیشن میں ہے. دوسرا بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے ہم سب کے سامنے کہ کیا واقعی امریکہ اسرائیل اٹیک کرنے والے ہیں ایران کے اوپر. تو یہ بڑا مشکل ہے کہنا قبل اس وقت ہے، کیونکہ جب سے امریکہ نے وینیزویلا کے اوپر اسٹرائکس کیے ہیں، وینیزویلا کے اوپر جو ہے وہ امریکہ نے رجیم چینج کی ہے، صدر کو ہی کڈنیپ کر لیا ان کے گھر سے ان کی وائف کے ساتھ. تو اس چیز کو دیکھنا، اس چیز کو سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ کیا امریکہ اس طرح کا کوئی اور آپریشن ایران میں بھی سوچ رہا ہے، کسی اور کنٹری کے لیے بھی سوچ رہا ہے. تو فی الحال اس چیز کی اسیسمنٹ دینا بڑا مشکل ہے. چانسز جنگ کے کم ہیں، بٹ اسٹل وی آر سیئنگ کہ ایوری تھنگ از ویری انسرٹن. ہو سکتا ہے کہ امریکہ کوئی ایئر اسٹرائک کر دے یا کوئی ایسا آپریشن کر دے جس سے وہ علی خامنائی صاحب کو اسی طرح کیپچر کرنے کی کوشش کرے جس طرح امریکہ نے نکولس مدورو کو کیپچر کیا ہے. کیونکہ اب امریکہ تو ایک بہت ہارڈ اسٹانس لے کے دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ روک سکو تو مجھے روک لو، میں تو جو کرنا چاہوں گا وہ میں کر لوں گا. سو دیٹس اے ویری ویری انٹرسٹنگ تھنگ ان دا اپ کمنگ ڈیز. اینی ویز، اگلی بات امپورٹنٹ یہ سارے معاملے میں کہ could Iran warning about preemptive strikes fundamentally change the region deterrence balance. سوال یہ ہے کہ کیا ایران نے جو بھی ریسنٹلی دھمکی دی ہے کہ وہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کر دے گا ریجن میں، اگر ریجن میں امریکہ نے اپنے ایسٹس یا اسرائیل نے کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی تو کیا ریجن میں کوئی بیلنس جو ہے وہ ڈیٹرنس کا خراب ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایران کو کوئی بھی ایسا مشورہ دے گا تھنک ٹینکس کہ آپ جو ہے وہ حملہ کر دیں. لیکن اگر ایران حملہ کرتا ہے تو نو ڈاؤٹ نقصان بہت ہوگا امریکہ کا، نقصان بہت ہوگا اسرائیل کا. لیکن ان سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ پھر ایران کا ہوگا، کیونکہ پھر امریکہ اور اسرائیل کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا بلکہ اپنے ہیلی کاپٹرز بھیج کے علی خامنائی صاحب کو یا تو وہ گرفتار کیا جائے گا یا اتنا زیادہ حملہ کیا جائے گا. ایئر اسٹرائکس ہر روز اتنے زیادہ حملے کیے جائیں گے کہ ایران کی جو کمر ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی، اور آلریڈی لوگوں کے پروٹیسٹ کو اور ایرپٹ کیا جائے گا اور اس رجیم کو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول کیا جائے گا. اور ایران ایسا نہیں چاہتا، علی خامنائی بھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ انہوں نے پچھلے 40-45 سال میں جو اپنے ملک کو کے اندر اتنے زیادہ انہوں نے بینیفٹس لیے ہیں یا جو وہ رول کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا جو رول ہے ان کا خراب ہو. کیونکہ نکولس مدورو کا حال جو ہے
وہ بہت سارے کنٹریز کے میجر لیڈرز نے دیکھ لیا ہے کہ جو اس ٹائم امریکہ کے آرڈر کے اگینسٹ جو ہے وہ ہمیں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ چیز اس ٹائم جو ہے وہ بڑی مشکل ہے کہ ایران جو ہے وہ کوئی حملہ کرنے کے بارے میں سوچے گا. ہاں ایران کے اوپر ڈیفینیٹلی حملہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے چانسز بھی زیادہ نہیں ہیں. بٹ میں پھر کہتا ہوں کہ جب وینزویلا کے ساتھ ہو سکتا ہے معاملہ تو پھر ایران کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. ویل سی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. اگلا امپورٹنٹ سوال اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ وائی از اسرائیل یوزنگ رشیا ایز اٹس بیک چینل اف دا رسک آف ایسکیلیشن از ٹرولی لو. اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل رشیا کو کوئی میسج دے رہا ہے, ڈائریکٹلی ایران کو میسج کیوں نہیں دے رہا کہ ہم آپ پہ حملہ نہیں کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی بہت زیادہ غصہ ہے اسرائیل اور ایران کا, تو بیچ میں ایک میڈیٹر رکھا جاتا ہے جب دو کنٹریز کے آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں, جس طرح انڈیا پاکستان کے جب ہوتے ہیں تو بیچ میں میڈیٹر آتا ہے, یا امریکہ آتا ہے, یا چائنا آتا ہے, یا رشیا آتا ہے, یا سعودی عرب آتا ہے. تو اس طرح جب اسرائیل اور ایران کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اتنے عرصے سے, تو بیچ میں جو میڈیٹر ہے وہ آبویسلی جو ہے وہ ایران ہے, رشیا ہے. اور رشیا کو اسرائیل نے یہ میسج دیا ہے کہ آپ یہ میسج کنوے کر دیں تہران کو کہ ہم آپ پہ حملہ نہیں کریں گے. لیکن سوال وہی پیدا ہوتا ہے, کیا وجہ ہے کہ ضرورت کیا پڑی ہے اسرائیل کو یہ میسج دینے کے لیے ایران کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ غلطی سے کوئی اٹیک نہ کر دے اسرائیل پر, تاکہ جو اس کے پروٹیسٹرز ہیں وہ پروٹیسٹرز ان کے اندر جو غصہ ہے ایران کی حکومت کو لے کے وہ دوبارہ سے نیشنلسٹک پوزیشن نہ لے لیں اور اس حملے میں ایران کا ساتھ دیں, اور پروٹیسٹ وقتی طور پہ دھیمے کر دیے جائیں کہ چلیں ابھی تو جنگ ہو رہی ہے, جب جنگ ختم ہوگی پھر ہم اپنے انٹرنل معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں گے. تو یہ چیز دیکھنا, یہ چیز سمجھنا بڑا انٹرسٹنگ ہے. امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ, آخری سوال میں کرتا ہوں, پھر میں آپ کے کمنٹس لوں گا, آپ کے سوالات لوں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے بہت سارے کویسچنز ہیں. امپورٹنٹ کویسچن از دیٹ رائٹ ناؤ کہ از دا مڈل ایسٹ اپروچنگ اے کانفلکٹ triggered not by intent but by miscalculation and rapid military signaling. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایک نئے کانفلکٹ کی طرف جا رہا ہے وداؤٹ نوئنگ کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, کہ کیا مڈل ایسٹ دوبارہ سے ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہا ہے؟ تو دیکھیے ایک بات سمجھنا بڑا ضروری ہے, مڈل ایسٹ 2003 سے ڈی اسٹیبلائزیشن پوزیشن میں ہی ہے. جب سے عراق کی جنگ شروع ہوئی تب سے دیکھا ہم نے کہ مڈل ایسٹ میں ہم نے طرح طرح کے ڈیفرنٹ گروپس کو دیکھا جنہوں نے آپس میں اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کیا, اور وہ ڈیسٹیبلائزیشن آج اس سے بھی بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے. پھر چاہے وہ لبنان ہو, سیریا ہو, غزہ پیلسٹائن ہو, ویسٹ بینک حماس کا معاملہ ہو, اسرائیل ہو, پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ یمن ہو, تو یہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ایک طرح سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ڈی اسٹیبلائزیشن افریقہ کا ریپلیکا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے, کیونکہ اس طرح سے اس سے زیادہ جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہے وہ افریقہ میں ہمیں ہارن آف افریقہ یا نارتھ افریقہ میں نظر آتی ہے, اور اوبیسلی اس کے جو سگنل ہیں وہ اس ٹائم مڈل ایسٹ میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں. بٹ ویل سی ڈیفینیٹلی کہ یہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے. میں بہت قریب سے ایران کے پروٹیسٹ دیکھ رہا ہوں, 10 دن ہو چکے ہیں آج, اور تقریباً 2000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. بٹ اس کے باوجود یہ پروٹیسٹ ختم نہیں ہو رہے. لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس ٹائم غصہ ہے اپنے لیڈرز پر ایران کے, کہ انفلیشن زیادہ ہے, لوگوں کو جابز نہیں مل رہی, پھر جو لوگ ایران سے باہر جانا چاہتے ہیں وہ نہیں جا پاتے, ان کو وہ اپرچونٹیز نہیں ملتی کیونکہ ایران کا پاسپورٹ ویک ہے, سینکشنز لگی ہوئی ہیں, کرملنگ اکانومی ہے, اور ایسے موقع پر ایران جو ہے وہ بہت اپنے مشکل دور سے گزر رہا ہے. شاید ایران اپنے مشکل دور سے جون کے مہینے کی جو جنگ ہے اس میں بھی نہیں گزرا. ایران واقعی اس ٹائم بہت مشکل پوزیشن میں ہے. آج 10واں دن ہے پروٹیسٹ کا. جو ہمارے پاس اور اپڈیٹس آتی رہیں گی ڈیفینیٹلی میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے بھی اپڈیٹس ایران کے حوالے سے اور اس پورے ریجن کے حوالے سے پرٹیکولرلی جو ہے وہ ڈسکس کرتا رہوں گا. میں آپ کے کچھ کویسچنس لوں گا, کچھ کمنٹس لوں گا, آپ لوگ اپنے کمنٹ